كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ اپنی ہدایت کا رستہ اس کو دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں ہدایت سے سرفراز فرمائیں اور جس کو چاہیں گمراہیوں میں ڈال دیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کیونکہ وہ مالک ہے اور اپنے ملک میں اس کو تصرف کرنے کا حق ہے، لیکن یہ اس کا عدل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مستحق کے ہدایت ہے، اسی کو ہدایت ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ مستحق کے غوایت ہے تو اسی کو غوایت میں چھوڑ دیں. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. مسند امام احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے. عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق جو ہے اس کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پہ اپنے نور کا پرتاؤ ڈالا، تو جو اس نور کی روشنی میں آ گئے وہ ہدایت پا گئے، اور وہ جو اس میں نہیں آ سکے وہ گمراہ ہو گئے. ویسے بھی ہر چیز کا اصل جو ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے، پہلے اندھیرا ہے پھر اللہ نے نور پیدا فرمایا. اسی طرح جیسے دیکھیں گے ایک بچہ جب اپنی والدہ کے رحم میں قرار پکڑتا ہے تو وہ بھی اندھیرا ہے، فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی ساری مخلوق جب اللہ نے پیدا فرمائی تو ان کو بھی اندھیرے میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اپنا نور ڈالا، تو جس پہ وہ پہنچا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے رہ گیا گمراہ ہو گیا. اسی لیے فرمایا جب القلم علی علم اللہ عز وجل، اب گویا قلم خشک ہو گئی، اللہ نے اپنے علم سے جو فیصلہ فرما دیا، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے فیصلے ہو چکے. اللہ نے ابھی آسمان و زمین بھی نہیں بنائے تھے، 2000 سال قبل اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی اور اس کو حکم دے دیا کہ اکتب ما کان وما یکون، لکھو جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو قیامت تک ہوگا. جب القلم ورفعت الصحف،
قلم جو ہے خشک ہو گیا اور صحیفے جو ہیں وہ لپیٹ دیے گئے، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ طریق اخرى عنه قال البزار حدثنا ایوب عن سوید عن یحیی بن ابی عمرو الجمانی عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ذل۔ ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طریق آخر بلفظه وحروفه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بزار نے اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ خلق خلقہ، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، فألقى عليهم نورا من نوره، اللہ نے اپنے نور میں سے کوئی نور اس پہ ڈالا، کیونکہ حجابات بہت زیادہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا بھی کوئی حد و حساب نہیں۔ فمن اصابه من ذلك النور، بس جس کو وہ نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا، ومن اخطأ ضل، جو اس سے بچ گیا جس پہ نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بزار نے عبداللہ بن عمرو سے ایک اور سند کے ساتھ بھی حدیث نقل فرمائی ہے، لیکن بلفظ ہی وحروف، لفظ بھی یہی ہے اور حرف بھی یہی ہے۔ وقوله تبارک وتعالی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لما ذکر تعالی هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بطور مثال کے ذکر فرمایا کہ ہم مومن کے دل میں کیسے نور ہدایت ڈالتے ہیں، تو فرمایا یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنی آیت مبارک کو ختم فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہر چیز کے وہ جاننے والے، کیا مانا، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَایَةَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِضْلَالَ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے جہل سے یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کو کیوں نہیں دی، تو فرمایا وہ جاننے والے ہیں کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ ابو جہل دشمن ہو اور بیٹا وفادار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدل من ابطال الاسلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، باپ سب سے بڑا دشمن ہے ولید بن المغیرہ، اور بیٹا کون ہے؟ حضرت خالد بن الولید، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار تھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں باپ گمراہی کے لائق ہے اور بیٹا ہدایت کے لائق۔ قال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا شیبان عن لیث عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القلوب اربعۃ، اللہ نے جو انسانوں کے دل بنائے ہیں وہ چار قسم کے ہیں۔ قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر، ایک دل بالکل صاف ہے، اس میں جیسے دیا ظاہر ہے۔ وقلب اغلف مربوط علی غلافہ، اور ایک دل ایسا ہے جس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ اسی غلاف سے بندھا ہے۔
وقلب منکوس، ایک دل جو ہے وہ گویا اوندھا ہے، وقلب مصفح، اور ایک قلب ایسا ہے جو مصفح بنا جیسے کوئی چیز برتن ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کی حضور پاک نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ، وہ دل صاف جو ہے، فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، اللہ نے حضور نے فرمایا کہ وہ قلب اجرد جو ہے، جو دل صاف ہے، اس سے مراد مومن کا دل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نور کا دیا جل رہا ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ، جس پہ غلاف ہے، فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وہ کافر کا دل ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، موریں لگ جاتی ہیں، نہ کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے نہ باہر نکلتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ، اور وہ جو الٹا دل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قلب المنافق ہے، کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ فقل، اس کے بعد فرماتے عرف ثم انکر، یعنی پہلے جان گیا اس کے بعد انکار بھی کر دیا۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّحُ فَقَلْبٌ فِيهِ ایمان وَنِفَاقٌ، اور قلب مصفح وہ ہے کہ ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے، مومنوں سے ملے تو مومن بن گئے اور کافروں سے ملے تو کافر بن گئے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جیسے ایک پیالے میں ہر قسم کی سبزی ہوتی ہے، اس کے دل کے پیالے میں بھی ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقَلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، حضور نے فرمایا کہ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے سبزی جس کو پانی اچھا ملے تو وہ پھر اپنے پھل نکالتی ہے۔ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ، اور منافق کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ الْقُرْحَةِ، جیسے زخم ہوتا ہے، بَعْدَهَا الدَّمُّ وَالْقَيْءُ، پہلے تو زخم لگے گا پھر کیا نکلے گا اس سے اندر، یا خون نکلے گا یا پیپ نکلے گی۔ فَأَيُّ الْمُدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ، تو اب یہ ہے کہ جو مدت اس پہ زیادہ غالب آئی، اگر نفاق کی غالب آ گئی منافق ہو گیا، ایمان کی غالب آ گئی تو پھر ایمان بھی لے آیا۔ اسنادہ جید ولم یخرجوہ، یعنی سند تو اس کی بہتر ہے، لیکن اصحاب سیاستہ نے اس حدیث مبارک کو ذکر نہیں فرمایا اپنی کتابوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لما ضرب اللہ تعالی مثل قلب المؤمن فیہ من الہدی والعلم بالمصباح فی الزجاجہ الصافیۃ المتوقد من زیت طیب وذلک کالقندیل مثلا۔ اب اللہ نے پہلے تو مثال دی تھی مومن کے دل کی، اور اس کے اندر جو اللہ ہدایت ڈالتے ہیں، جو علم ڈالتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیا، اور پھر دیے میں بھی ایک ایسا تیل ہے جو صاف ہے، جو بغیر آگ لگائے ہوئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جل اٹھے گا۔ تو اللہ نے اس کی جب مثال دی تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے پھر وہ شیشے کے اندر ہو قندیل ہوتی ہے، تو بھائی ان مومنوں کا محل کہاں ہے؟ لیکن آپ کو کوئی بتائے کہ فلاں جگہ ایک اللہ والے، آپ پوچھیں گے وہ کہاں رہتے ہیں تاکہ میں ان کو جا کے ملوں۔ تو جب آپ نے ایمان کی تعریف پڑھ لی تو اب مومن کہاں ملیں گے؟ مومنوں کا گھر کہاں ہے؟ مومن کا مسکن کیا ہے؟ مومن کی جگہ قرار کیا ہے؟ اس لیے مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کو ڈھونڈنا ہے تو پھر اللہ کے گھروں میں ڈھونڈو، کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے گھروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ معلق فی المساجد، مسجد میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے وہ مساجد میں اٹکا، ایک نماز پڑھ کے جائے گا تو کہ بھائی خیال رکھنا نماز کیا وقت ہو گیا، دیکھو ذرا ٹائم کیا ہو گیا، اور یار اذان ہو تو نہیں گئی،
کیوں؟ دل جو ہے وہ مسجد میں لگا ہوا ہے، اور جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایسی راحت ملتی ہے، ایسی خوشی ملتی ہے، آرام ملتا ہے جیسے کوئی مچھلی پانی میں آ جائے۔ اور منافق جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دو کہ آ تو گیا ہے لیکن پھنسا بڑی، یار بڑی 2 منٹ ہو گئے ابھی بھی امام نہیں آیا، یار آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، 3 منٹ ہو گیا ابھی تک امام صاحب نہیں ہے، یار آج تو بڑی لمبی صورت شروع کر دی، کمال ہے، پتہ نہیں کہ کب ختم کرے گا، یار اتنا لمبا لمبا رکوع کرتے ہیں، تو تھک گئے یار، مر گئے یار۔ تو یہ سمجھ لیا کریں گے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ مسجد سے بھاگنا چاہتا ہے، اللہ کے پاک گھر میں کیسے رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو، جو لوگ ہوتے ہیں نا گندگی صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، گندی گلیاں صاف کرتے ہیں، گندے خزان حمام دھوتے ہیں، تو وہ گندگی کی بو جو ہے دماغوں میں چڑھ جاتی، اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں ملتا، اس کو عطر سنگھاؤ تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اور جو آدمی کہیں عطر میں بیٹھنے والا ہو، خوشبو لگانے والا، اس کو ذرا بدبو آئے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بالکل یہی حالت ایمان والوں کی اور منافقوں کی، کہ منافق بھی تو مسجد میں آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور پاک کے قریب بھی بیٹھتے تھے، اور بظاہر حضور پہ بڑے صدقے والے بھی ہوتے تھے، لیکن دلوں میں نفاق تھا، تو ان کے لیے مسجد قید خانہ، اور مومن کے لیے مساجد جو ہیں، اللہ کے گھر جو ہیں، وہ راحت ہے، وہ قرار ہے، وہ ان کے لیے مقام اجر ہے، مقام ثواب ہے، مقام رفع درجات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر محلہ وہی المساجد التي هي احب البقاع الى الله تعالی من الارض۔ اللہ پاک نے پھر ان آیات میں مساجد کا ذکر فرمایا، چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ٹکڑا پوری دنیا کی زمینوں میں وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو مسجدیں ہیں، وہی بیوتہ التی یعبد فیہا ویوحد، اور مساجد وہ ہیں جن میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اذن من امر اللہ تعالی، یعنی اللہ حکم دیتے ہیں بتعاہدها وتطہیرها من الدنس واللغو والاقوال والافعال التي لا تليق فيها، اللہ حکم دیتے ہیں میرا بدنی اپنی امت کو بتا دے کہ مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں بار بار حاضر ہوں، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھیں، مسجدوں میں ظاہری اور باطنی کوئی گندگی نہ ہو، مسجدوں میں لغو باتیں نہ کیا کریں، مسجدوں میں بلا ضرورت قصے کہانیاں نہ کیا کریں، مسجدوں میں ایسی حرکتیں نہ کیا کریں جو مسجد کے شان کے خلاف ہیں۔ اور اب تو دشمنوں نے ہمارے حال ایسا کر دیا ہے کہ ہر مسلمان کے جیب میں موبائل ہے، اور موبائل کے گھنٹیاں جو ہیں وہ میوزک ہیں، اللہ کے گھروں میں گانے دھنیں بج رہی ہیں اور گانے لگے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جس مزمار کو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانی آواز ہے، اس آواز کو لے کے ہم اللہ کے کعبے میں بھی آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ حالانکہ معمولی سی بات ہے کہ مسجد میں داخل ہو بند کر دیں، جب مسجد سے نکلے کھول لیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ اگر آپ کو گانے سننے کا اتنا شوق ہے تو اتنے بے حیا تو نہ بنے کہ خدا کے کعبے کا بھی شرم نہ ہو اور اللہ کی نماز کا بھی شرم۔ ایک دیکھنا کہ آدمی نماز پڑھے اور ادھر میوزک لگا ہوا، کیا نماز پڑھے گا وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ معمولی بات نہیں، جتنے لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا ان سب کی لعنتیں تجھ پہ ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر میں میوزک لے آؤ، اللہ کے گھر میں گانے لے آؤ۔ اور بعض دھنیں ایسی ہیں جو عیسائیوں کی عبادت کی دھنیں ہیں، اور بعض دھنیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں یہودیت کے لیے، اور بعض اس میں میوزک ایسے ہیں جو سیکس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے اللہ اکبر اور جیب میں گانا بجے، اچھا ادھر کھڑا ہے بجے میں دو۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحم فرما، ہماری اولادوں پہ نسلوں پہ بھی رحم فرما، تیرے بغیر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا،
نہ تقریریں کچھ اثر کر سکتی ہیں، نہ درس دینے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا مالک جن کو تیرے کعبے کا حیا نہیں، ان کو مولوی مکی کی تقریر کا کیا حیا ہو؟ کیا ہے ٹکے کا آدمی، اس کی بات میں کیا ہو جائے؟ ایک بندے کو روضہ رسول اللہ کا حیا نہیں ہے، ہماری تقریر کیا کرے گی؟ اس کو اگر خدا کے کعبہ کا احساس نہیں، مطاف کا احساس نہیں، حتیم کا احساس نہیں، مقام ابراہیم کا احساس نہیں، پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک صف ہے، اللہ جانے اس میں کتنے اللہ کے ولی بھی کھڑے ہوں گے، میں سب کی نمازوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں، تو ان کو پھر ہماری تقریریں کیا کریں گی؟ ہاں اللہ ہدایت دے دیں تو کسی کی زبان میں بھی برکت ڈال دیں، اور نہ دیں تو لاکھ تقریریں کریں۔ كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الايه الكريمه في بيوت اذن الله ان ترفع قال نحى الله سبحانه للغو فيها۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حکم ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرو تو کیا مانا؟ یعنی غلط بات نہ کرو، غلط بات کرو گے تو پھر اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ کے مساجد میں آ کے کوئی لغو بات نہ کرو، کاروبار، تجارت، قصے، کہانیاں، حال احوال، یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے پتے گر جاتے ہیں درخت۔ وقد قال اکرمہ ابو صالح والضحاک ونافع بن جبیر وابو بکر بن سلیمان بن خیثمۃ وسفیان حسین وغیرہ من العلماء المفسرین۔ وقال قتادة في بيوت أذن الله أن ترفع هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وإمارتها ورفعها وتطهيرها۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ مسجدیں بڑی اونچی بنائیں، بڑی اچھی بنا بنائیں، اور ان کو پاک بنائیں، صاف بنائیں، ان میں انتظامات ایسے ہوں کہ کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو۔ وقد ذکر لنا ان كعبا كان يقول مكتوب في التوراة ان بيوتي في الارض المساجد وانه من توضأ فاحسن وضوءه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق على المزور كرامة الزائر۔ رواه عبد الرحمن بن عاصم في تفسيره۔ حضرت کعب نے فرمایا تھا، یہ تورات کے بڑے عالم تھے، کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بیوتی فی الارض المساجد، کہ دنیا میں میرے گھر جو ہیں وہ میری مسجدیں ہیں۔ جو بندہ وضو کرے، اچھا طرح سنت کے مطابق وضو کرے، اس کے بعد وہ پھر میری زیارت کے لیے میرے گھر میں آئے تو میں بھی اس کی عزت کروں گا، کیونکہ مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پہ، تو میرا گھر ہے مسجدیں، تو جو میرے گھر میں آئے گا، جو میرے گھروں کی عزت کرے گا تو میں بھی مہمانوں کی عزت کروں گا، اس کی شان بلند کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ورواه عبد الرحمن بن حاتم في تفسيره وقد وردت احاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءا علاهدة ولله الحمد والمنة۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں بنانے کے بارے میں، ان کے احترام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، مسجدوں میں خوشبو لگانے کے بارے میں، مسجدوں میں بخور جلا کے خوشبو پہنچانے کے بارے میں بہت ساری احادیث میں فضیلت ہے۔ مسجدیں بنانا، مسجدوں کی صفائی کرنا، اور مسجدوں میں خوشبو لگانا، مسجدوں میں بخور جلانا تاکہ خوشبو ہو اور نمازی سکون سے نماز پڑھیں، کیونکہ جب خوشبو ہوتی ہے تو اس سے انسان کے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے، اور جب دل اور دماغ میں سکون ہوگا تو اللہ کی عبادت وہ سکون سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بڑے ذوق اور شوق سے کریں گے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ بہت روایات ہیں، اس لیے میں نے علیحدہ کتاب لکھی ہے مسجدوں کی فضیلت پہ۔ وَنَحْنُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَذْكُرُهَا طَرْفًا مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالثِّقَةُ وَعَلَيْهِ الثُّقْلَانُ۔ مفسر فرماتا ہے کہ جس کو مساجد کی فضائل کے بارے میں مستقل کتاب پڑھنی ہے تو میری کتاب خرید لے، لیکن اس میں بھی ہم تفسیر میں بھی ہم کچھ باتیں ذکر کریں گے۔
تاکہ کچھ فضائل جو ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ فَأَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مسجدا في الجنة أخرجه في الصحيحين۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم نے فرمایا میں نے سنا، حضور فرماتے ہیں من بنا مسجدا، جس شخص نے مسجد بنائی لیکن شرط یہ ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ وہ جی فلاں نے مسجد بنائی تھی اور فلاں نے جناب ایسی مسجد بنائی، نہیں، اگر ریا ہے تو عمل برباد ہو گیا، اس کا تو کوئی صلہ بھی نہیں ملتا۔ اچھا، بعض لوگ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنے بھیک مانگنے کا، چندہ کرنے کا، اور جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، مہربانی کریں جی مسجد بناؤ، اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا چندہ کر کے بناؤ، نہیں ہے توفیق، اپنے گھر بیٹھو، اللہ کوئی اور بندہ پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے لیے کوئی اور اسباب پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، ایسی اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ اللہ کا گھر اللہ کی رضا کے لیے بنائے تو اللہ پاک اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اخرجہ فی الصحیحین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب یعنی بخاری و مسلم میں بھی اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ اتنی درجہ صحت کی حدیث ہے کہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص اتنا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے ایسا جنت میں بنائے گا۔ وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَنبَسَةَ مِثْلَهُ وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف الطيب۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر گھر میں جگہ ہے تو گھر میں بھی مسجدیں بنا دو، گھر میں چھوٹی مسجد بناتا ہے کہ بچے جو ہیں گھر میں ہوتا ہے ان کو بھی مسجد کا ثواب ملے، فرمایا پھر اس کو صفا بھی رکھا کرو اور اس میں خوشبو بھی لگایا کرو، دیواروں سے خوشبو لگا دی یا اس کے اندر بخور جلا دیے، یا جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کوئی اگربتیاں جلا دیتے ہیں، تو مقصد خوشبو ہوتا کہ مومن کو خوشبو پہنچے، اور خوشبو کا تعلق جو ہے وہ دل و دماغ کی راحت سے ہوتا ہے، خوشی سے ہوتا ہے، تو جب دل و دماغ میں راحت ہوگی، خوشی ہوگی، سکون ہوگا تو عبادت میں اللہ کے ذکر میں لطف آتا ہے۔ رواہ احمد والسنن الا النساء ولاحمد وابی داؤد عن صبرة بن جندب نحوه وقال البخاری قال عمر ابن الناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر وتفتن الناس۔ اس روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں اپنے لیے اتنا گھر بنایا کرو جو تمہیں گرمی سردی سے بچا سکے، سرخ اور پیلی اینٹیں نہ لگاؤ، سونا چاندی لگا ڈالو اور سارا پیسہ لگا دو کہ ایک ایک حمام پہ آج کل جو ہے اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں حمام 10-10 لاکھ روپے ایک حمام پہ خرچ آ جاتا ہے، اور غریب ہو تو 10 لاکھ میں 10 گھر بن جاتے، 1-1 لاکھ روپے کا گھر بنا دے گا، کچی دیواریں اوپر چھپر ڈالا گھر بن گیا۔ گھر کا تو معنی یہی ہے نا کہ سردی گرمی سے بچا دے۔ اب گھر کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایسے حمام بنائیں اور اس میں جناب گولڈ پلیٹڈ ٹاپ جو ہے ٹوٹیاں لگائیں اور فلاں کریں اور فلاں کریں، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں سب سے برا پیسہ وہی ہوتا ہے جو آدمی مکانوں میں لگا دیتا ہے، اور سب سے اچھا پیسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں میں لگے۔ اگر ضرورت بھی ہے تو 2-3 صاف کمرے بنا دیے جو بھی بندہ محتاج نہ ہو، بنتا رہے، عزت رہے، آدمی سردی گرمی سے محفوظ رہے۔ اگر نام نمود نہ ہو نا تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی شان ہے کہ جیسے یعنی جتنا تواضع کرو گے نا اتنا اللہ عزت ہے۔ آج بھی دیکھیں جن کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے نا وہ بچ گئے،
وہ زلزلوں میں بھی اللہ نے بچا دیا، اور جو بڑے بڑے تھے سب گر گئے، اور خاص طور پہ جتنے اسکول تھے، سرکاری بلڈنگز تھیں، ہمارا سب گر گئی۔ وجہ کیا تھی کہ ٹھیکیداروں نے پیسہ کھایا ہوتا ہے، بنائے ہوں تو سیمنٹ تھوڑی ڈال گئے، اور وہ تو اگر 1,00,000 کا کام ہونا یوں سمجھو موقع پہ 25,000 لگتا ہے، 75,000 رشوتوں میں اور حرام کھانے میں گزر جاتا ہے۔ یا وہاں موقع پہ 25,000 لگے گا تو عمارت بھی تو ایسی ہوگی، دھکا دو گر جائے گا۔ یعنی اگر آپ جا کے دیکھیں نا جی، اخباروں میں آپ پڑھیں، ایسے خوبصورت فوٹو دیں گے، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے فلم بنانے کا۔ آدمی یہ سمجھے گا کہ ایسا فلیٹ تو میرے خیال میں جنت میں ہی ہوگا، دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، لیکن موقع پہ جا کے دیکھو ایک کیل مارنی ہونا پوری دیوار گر جاتی ہے۔ لفافے مت اپنا رہنے کے لیے اتنا گھر بناؤ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس قوم کا عمل جب بھیڑا ہوا تو کیا کیا کہ مسجدوں میں زینت اور مینا کاری اور سونے کا کام اور چاندی کا کام اور شیشے کا کام، اور نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ لیکن اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ وروى ابو داؤد عن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشييد المساجد، حضور نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں تم زینت کرو، معنی ہے مسجدیں بناؤ، اچھی بناؤ، صاف بناؤ، مضبوط بناؤ، پاک بناؤ۔ قال ابن عباس اذ خرفها كما خرفت اليهود والنصارى، یہود اور نصارہ نے بھی اپنے عبادت خانوں پر لاکھوں لگائے، ان کو مزین کیا، سونا چاندی لگایا۔ یہ ہندو بھی بڑا لگاتے ہیں، ان کے مندر جا کے دیکھیں، اللہ معاف کرے، تو بتوں کو سجاتے ہیں، ان میں ہیرے لگاتے ہیں اور سونے چاندی کے بت بناتے ہیں۔ اسی طرح بدھ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ بدھا کا جو مجسمہ ہے وہ سونے کا بنائیں گے، آنکھوں کی جگہ ڈائمنڈ لگائیں گے اور کروڑوں روپے تباہ کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس مفسر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه احمد واهل السنن الا الترمذی۔ اب اس حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی اس وقت ہوگی جب لوگ مسجدوں میں بھی مقابلہ کریں گے کہ میری مسجد اونچی، وہ کہے گا میری مسجد اونچی، وہ کہے گا میرے پیر کا روضہ اونچا، وہ کہے گا میرے پیر کا گنبد اونچا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں ہیں۔ وَأَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا أَنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم۔ ایک آدمی نے زور سے اعلان کیا بھی کسی نے میرا سرخ اونٹ دیکھا ہو، اونٹ گم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا خدا کرے تو یہ نہیں ملے۔ اللہ کے بندے، مسجدیں اللہ کے گھر کے ذکر کے لیے ہیں یا تمہارے اونٹ ڈھونڈنے کی جگہ ہے کہ تم اونٹ ڈھونڈ رہے؟ اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد، رواه احمد وارسل وقال ابن حسن۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا خبردار مسجدوں میں بیع شراء نہ کیا کرو، کاروباری باتیں نہ کیا کرو۔ وَأَن تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ، مسجدوں میں شعر نہ پڑھا کرو۔ ہاں شعر اگر ایسے ہیں جس میں اللہ کی توحید ہے، شعر اگر ایسے ہیں جس میں نعت محمد مصطفیٰ ہے، شعر اگر ایسے ہیں جن میں نعت صحابہ ہے، اہل بیت ہے، تو وہ تو جائز ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ عام شعر اشعار، کوئی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے بالوں کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے جمال کو کنکھارا جا رہا ہے، کسی کی چال اور ڈھال پہ شعر لکھے جا رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ یعنی فسق و فجور ہے، اس سے اللہ کے گھروں کو دور رکھا کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے علاوہ اور اہل سنن نے بھی یہ روایت فرمائی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے درجہ حسن پہ ہے، واللہ اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔
اگر رمضان کے بعد عمرہ انسان نے اپنے لیے نہیں کیا، اس نے عمرہ کیا والد کے لیے، اب وہ آدمی حج اپنا کرے گا تو ایسا بندہ جو ہے وہ حج مفرد کر سکتا ہے۔ حج تمتع تب ہوگا جب عمرہ بھی اپنا کرے اور حج بھی اپنا کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ پر ایک بکری جرمانے کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں مکے میں رہنے والے کو شوال میں عمرہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ اپنا نہ کسی دوسرے کو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے بعد طواف وداع کر لیتا ہے، طواف وداع کرنے کے بعد کوئی ایسا سبب بن گیا کہ اس کو کئی دن رہنے کا موقع مل گیا، کوئی بات نہیں، آئے نماز پڑھے طواف کرے، پھر جب آخری طواف کرے گا تو وہ خود بخود طواف الوداع بن جائے گا۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ طواف الوداع کر لیا، اب نہیں گیا نہیں گیا کوئی بات نہیں، آؤ مسجد میں نمازیں پڑھو، طواف کرو، عبادت کرو، جب تم آخری طواف کرو گے تو وہ خود بخود طواف الوداع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ یہاں مکے اور مدینے میں تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں تہجد کی اذان دیں تو کوئی منع نہیں، ضروری بھی نہیں، کیونکہ تہجد نفل ہے۔ یہاں اہتمام کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تھکے مارے لوگ آتے ہیں، عمرہ کیا ہے، سو گئے، پڑ گئے، چلو ان کو جگا دو بیچارے عبادت کر، ورنہ تو تہجد جو ہے وہ ایک نفل ہے، کوئی پڑھے گا تو اجر ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اجر ہے۔ تمہارے ہاں تو وہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے لوگ وہ برداشت نہیں کرتے، تم تہجد کی بھی دو گے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں بھی سپیکر نیچے کرو، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ گانا لگا رہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک مثال لکھی، اللہ جانے حقیقت ہے یا سمجھانے کے لیے ہے، کہ ایک بستی میں گزر ہوا نا تو کچھ کتے نکلے، حضرت پہ حملہ آور ہوئے، تو حضرت نے نیچے سے پتھر اٹھایا کہ پتھر اٹھا کے مار دو، تو پتھر جو ہے وہ جمے ہوئے تھے، اٹھ نکلے نہیں پتھر، تو خیر لوگ آ گئے اور کتے شتے بھاگ گئے۔ حضرت نے فرمایا بھی یہ شہر والے عجیب لوگ ہیں، کتوں کو تو کھلا چھوڑ دیا ہے، پتھروں کو باندھ رکھا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ گانے آزاد ہیں، تھیٹر آزاد ہے، مجرے آزاد ہیں، ٹیپ ریکارڈر پہ سپیکر باندھ کے ٹریکٹر چلا رہا ہے، یعنی اچھا ٹریکٹر میں مٹی اڑ رہی ہے، دھول ہے، وہ بالکل جن بھوت بنا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے سارے جہاں میں، وہ اس کو نہیں روکتے، کیوں؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا نا، ڈسٹرب تو اللہ کا نام کرتا ہے۔ خدا جانے یہ لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نام سے کون ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ حدیثیں نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اتنا دور چلا جاؤں گے مجھے اذان کی آواز نہ آئے۔ اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو، تم جتنا روکو اذانیں نہیں روکیں گی۔ بعض ماہرین نے پوری دنیا کے اوقات کو سامنے رکھ کے حساب لگایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھو کہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ جیسے آپ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 3 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 1 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 7 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 13 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 18 گھنٹے کا فرق ہے، تو کسی نہ کسی حال میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ اکبر کی ندا بلند نہ ہو رہی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی
مکہ مکرمہ میں کسی کام کے ارادے سے یا نوکری کی نیت سے داخل ہوا، اس کی نیت حج یا عمرہ نہیں تھی اور اس نے احرام نہیں باندھا، تو انشاءاللہ ایسے آدمی پہ دم نہیں پڑے گی۔ لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ جب اللہ موقع دے دے اور میقات سے گزر رہے ہو اور مفت میں اللہ عمرہ دے رہے ہیں تو کیوں تکلیف کرتے، کیوں سستی کرتے ہو، کیوں غفلت کرتے؟ اب دیکھیں نا، مثلا آپ آ رہے ہیں، ڈیوٹی کرنے آ رہے ہیں، نوکری آ تو رہے ہیں، ٹکٹ مل گیا ہے، مفت میں ملا ہوا ہے، 2 گھنٹے کا احرام ہی ہے نا، جہاز میں چادر باندھ لی، آیا طواف کیا، عمرہ کیا، بال کٹا، السلام علیکم، جا کے اپنا کام کرو۔ ایک عمرہ اللہ نے مفت میں نصیب فرما دی۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی غفلت نہ کرے، لیکن فتویٰ اس پہ ہے علماء کے نزدیک کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، اس کی نیت حج کے لیے آنا نہیں تھا، بلکہ نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، کوئی دوستی ہے، زیارت ملنا جلنا ہے، تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ سب گھر والوں نے لڑکی کا رشتہ ایک جگہ طے کر لیا، لیکن لڑکی کے والد نے اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا، نکاح ہو گیا، والد ولی ہے، باقی گھر والے کیا ہے، وہ شرعاً ولی تو نہیں ہے، مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ولی الامر جو ہے وہ تو باپ ہے، باپ کے ہوتے ہوئے اس کی ماں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بہنوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی، بھائیوں کا بھی۔ تو جب والد نے نکاح کر لیا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں، والد بھی چاہتا ہے تو پہلے نکاح والے سے طلاق حاصل کرو، جب تک وہ طلاق نہ دے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ دیکھو بچوں کا کھیل ہے، آج اس کو پسند کر لیا، کل اس کو پسند کر لیا، پرسوں اس کو پسند کر لی، یہ کو منڈی لگائی ہوئی ہے آپ نے، لڑکیوں کی شادی کر رہے ہیں آپ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ پیسے خرچ کر کے دانے خرید کے حرم کے کبوتروں کو ڈالنا چاہے، زکوٰۃ جن کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں کبوتروں کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ انسانوں کے لیے ہے، جانوروں یا پرندوں کے لیے نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کون حقدار ہیں، وہاں نہ کبوتر ہیں، نہ چڑیاں ہیں، نہ باز ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اگر منشیات بیچتا ہے تو منشیات کا بیچنا 100% حرام ہے، اور موجودہ دور میں منشیات بیچنے اور زہر بیچنے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ منشیات جو بن رہے ہیں نا وہ بھی کوئی زہر سے کم نہیں، تو گویا وہ تو لوگوں میں موت بانٹ رہا ہے۔ ایسے گھر میں کھانا کھانے جائیں بالکل نہ جائیں، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں سے بالکل نہ ملیں، نہ آئیں، ان کو شودر بنا دیں، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بے ایمان لوگ ہیں جو لوگوں کی بچوں کو گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح پارٹیاں بھی ہوتی رہیں، کھانے بھی ہوتے رہے، آتے جاتے بھی رہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو ایسے کام میں اور لگے گا نا کہ چلو جی حرام کا پیسہ کماؤ، لوگوں کو پارٹیاں کھلاؤ اور دعوتیں کھلاؤ اور تعریف بھی کرواؤ۔ کہتے ہیں جی بصیرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بصیرہ کھیلنا حرام ہے یا حلال ہے؟ رات کو سو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ ہر وہ کھیل جو اللہ کی عبادت سے روکنے کا ذریعہ بن جائے وہ حرام ہے، چاہے کوئی کھیل بھی، کہ ساری رات کھیلتے رہے، پتے کھیلتے رہے، تاش کھیلتے رہے اور 3 بجے سو گئے اور فجر کی نماز غرق ہو گئی، تو ایسی چیزیں جو ہیں ساری حرام ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مقیم آدمی ہے یہاں حج پر، تو جب وہ مکے سے مینا عرفات جائیں گے تو اگر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرے گا تو چاہے مقیم ہے، مسافر ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، نماز قصر پڑھے۔
صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقیم ہے تو پوری پڑے گا اور مسافر ہے تو قصر پڑے گا۔ دلائل کا مقام کتابیں ہوتی ہیں، یہ سوال جواب کا وقت دلائل کا نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقے میں زمینوں کا رواج جو ہے وہ اجارے کا ہے۔ مثلا یعنی آپ زمین مستاجری پہ دیتے ہیں تو جو پیسہ آتا ہے سال میں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مالک جو ہے زمین پر ہوگا یا اجارے پر؟ زمین مالک پر۔ اجارے والے پر کس بات کی زکوٰۃ؟ ایک ہے عشر، وہ بھی مالک دے گا، وہ کیوں دے؟ جنس لوگے تم دو گے، پیسہ لوگے تو وہ دے گا۔ جو جانور چارہ کھاتے ہیں اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں، عشر نہیں۔ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعات ہم پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں، باقی ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک سنت ہیں، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے جماع کیا، اس نے غسل نہیں کیا، سحری کھا لی، سحری کھانے کے بعد غسل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ، وہ تو افضل ہے کہ آدمی غسل کر لے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے، غسل کرنے میں وقت چلا جائے گا تو پہلے جلدی سے استنجا کر کے وضو کر کے کھانا وانا کھا لے، بعد میں غسل کر لے۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا، بیمار ہو گیا، بیماری کی شدت سے مجبور ہو کے روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر ایک روزہ قضا کرے بس۔ عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اسی شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی اور بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے گی۔ ہاں بیمار ہو گئی، دوائی لینی ہے، مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے۔ آپ کے دوست کا نکاح ہوا ہے، اس نے اپنا وکیل بنایا، اس کے وکیل نے پاکستان میں اس کی طرف سے نکاح کر دیا، اس نے بھی فون پہ بات وغیرہ پکی کر لی، لیکن اس کے لڑکے کے والدین شریک نہیں تھے، تو کوئی بات نہیں، نکاح ہو جائے۔ لڑکا اگر بالغ ہے، عاقل ہے، نکاح ہو جائے۔ وہ تو لڑکی کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا نکاح نہ کرو جب تک کہ ولی نہ ہو۔ لڑکا تو خود جوان ہو گیا، وہ خود ماشاءاللہ عاقل والا ہے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، وہ غلطیاں کرتی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ کہتے جی کہ میں 3 مہینے سے پاکستان سے آیا ہوں، 1 لاکھ روپے کا پہلے بھی قرضہ تھا، اب اس زلزلے کی وجہ سے مکان بھی گر گئے ہیں۔ میں نے رمضان کی عید کے بعد عمرہ کیا ہے، آپ قربانی ہے یعنی آپ حج افراد کریں اور ایک بکری جو آپ نے دینی ہے اس کے بجائے 10 روزے رکھ لیں۔ روزے پر تو پیسے نہیں لگتے۔ آپ نے اگر مکے میں 1 سال سے رہتے ہیں، اپنا حج پہلے کر چکے ہیں، اب اپنی والدہ مرحومہ کا حج کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی والدہ پہ حج فرض تھا؟ وہ صاحب دولت تھی، یہ حج فرض نہیں تھا؟ اگر حج فرض نہیں تھا تو نفلی حج ہے تو مکے سے احرام باندھو۔ اگر اس پہ حج فرض تھا تو افضل تو یہ ہے کہ اسی جگہ سے آدمی آ کے حج کرے، ورنہ علماء فرماتے ہیں کم از کم میقات سے جا کے حج کا احرام باندھے، مدینہ وسن چلا جائے، وہاں سے پھر جا کے حج کا احرام باندھ کے کریں۔ ہم لوگ نہیں بولتا کہ دعا طویل بدعت ہے، ساری چیز نہ ملاؤ نا، دعا کس نے کہا بدعت ہے؟ آپ خود بنا لیتے ہیں نا، دعا کرو، قرآن پڑھو، کسی
عالم دین سے جا کے اپنی بیٹی کا علاج کرائیں جو اس بات کو جانتا ہو. یہ تھوڑا ہے کہ ہر دعا بھی بدعت ہے، تویز بھی بدعت ہے، کیا خود بنا لیتے ہو نا جس سے. بہرحال اگر لڑکی پہ اثرات ہیں، جنات ہے یا جو بھی چیز ہے، کسی عالم دین کے پاس جا کر جو اللہ کی ڈرنے والا ہو، اتباع سنت کرنے والا ہو، جو پیسے ویسے کا لالچی نہ ہو، جھوٹا فریبی نہ ہو، اس کو جا کے اپنی تکالیف کا اظہار کریں. وہ انشاءاللہ قرآن کے بارے میں کچھ بتائیں گے، آپ کریں، اللہ شفا دے گا. میں طائف میں رہتا ہوں، آپ کو حج کا احرام میقات سے ہی باندھنا ہوگا. آپ نے کہتا ہے کہ میں نے اور میرے بیٹے نے، ہم جدہ میں رہتے ہیں، ہم نے جدہ سے تو احرام نہیں باندھا حج کا، لیکن مسجد عائشہ سے ہم نے حج کا احرام باندھ کے حج کیا تھا. آپ کا حج ٹھیک ہو گیا؟ کوئی دم نہیں، کیونکہ جدہ بھی حرم کے باہر ہے اور مسجد عائشہ بھی حرم کے باہر ہے. کہتے جی کہ میرے بیٹے کا نام صبور ہے، دوسرے کا نام عبید ہے. صبور رکھنا ٹھیک ہے نہیں، عبد الصبور، اور عبید ٹھیک ہے. بیٹی کا نام انم رکھا ہے. انم کوئی نام نہیں ہے، مجھے نہیں پتا انم کیا بلا چیز ہے، نہ اس کا اسلام میں کوئی ذکر ہے اور نہ کسی بی بی کا نام ہے. تو بہرحال یہ تم جانو، تمہارا کام جانے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور کی بیویوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام، صحابیات کے نام، وہ نام رکھے کرو. یہ نئے نئے چکروں میں نہ پڑو. یہ بھی ایک تحریک ہے دشمن کی کہ اسلامی روایات ہی بدل ڈالو، اسلامی نشان مٹا دو. اب دیکھو نا، دور سے مینار نظر آئے، آپ کہیں گے مسجد ہے، مینار نہ ہو تو جو آدمی نام سنے گا، جب نام سنے گا ابی بکر صدیق، کیا کہے گا؟ صحیح کمال ہے. عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الصبور، عبد الحنان، عبد المنان. فوراً سمجھے گا یار اللہ کا نام ہے، صاحب بات ہے، مومن آدمی ہے. اور جب تم نام رکھو گے اس قسم کے، کسی کا نام جمعہ خان، منگلا خان، بدھو خان، سہارا خان، یا کسی کا نام رکھو گے فقیر بخش، علی بخش، حسین بخش، نبی بخش، سب سمجھ آئے گا مشرک ہے. رسول بخش، یہ تو نام معمولی بات نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا جی، اب آپ کیسے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، ایک لالو کھیت، یہ کیا ہے جی گولی مار، یہ کیا ہے جی یہ بلی مار، یہ کیا ہے جی، یہ جی ہے اپنا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. کیا سمجھ آئے گا؟ مسلمان کا ملک ہے. یہ کیا ہے جی گیلے والا، یہ اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ گیلے رام. کیا نام؟ یہ کیا ہے جی کی مارلی، یہ کیا ہے جی کلفٹن، یہ کیا ہے جی مری، یہ کیا ہے جی منڈ گمری. یہ سب انگریزوں کے نام ہیں، کافروں کے جنرل تھے ان کے خبیث، جو مسلمانوں کو مارنے آئے تھے، تم ان کے نام رکھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی کا کام تو بتا دینا ہے یا اللہ کے آگے رونا ہے، باقی آپ نے کون سا مان لینا ہے. آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے نہ ماننے کی، ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے دین پہنچانے کی، تاکہ قیامت والے دن تیرا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ، کہ ہم نے اللہ تیرا دین پہنچا دیا تھا، کوئی بے ایمانی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی. یہ نہیں مانتے تم جانو تیرے بندے جان. دیکھ سکتا ہے نہ، اس کے بغیر روٹی ختم نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جب تک ٹی وی نہیں تھا لوگ مر گئے. یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. اللہ ہدایت عطا کرے. بہرحال ٹی وی پہ وہ دیکھ سکتے ہو جو ایسے دیکھ سکتے ہو، درس ہے، کوئی عالم دین کی تقریر ہے، قرآن ہے، خبر ہے، لیکن خبر دینے والی بھی عورت ہو
نعت پڑھنے والی بھی بیوی ہو تو پھر نہیں دیکھ سکتے. وقت غنہ مد کرنا ضروری، جہاں مد ہے کرنا ضروری، جہاں نہیں نہ کرنا ضروری. کتنی عمر میں بچے کو نماز کے لیے سختی کریں، پہلے سکھائیں، 10 سال کے بعد جو ہے اگر نہ مانے تو مار کے بھی پڑھائیں. شرک اکبر جو ہے اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اصغر جیسے ریا کرتا ہے. میں گھروں کو پینٹ کرتا ہوں، اگر ہاتھوں پہ پینٹ لگ جائے، وضو کریں اور پانی اس کے اندر نہ جائے، وضو نہیں ہوگا آپ کا. کہتے جی بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ ہو جی جناب دستانہ چڑھا لو، کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں لگے گا ہاتھ کو. مشکل کیا ہے؟ نیت حلال ہو تو کوئی مشکل نہیں، نیت میں خرابی ہو تو بہت مشکل. آپ جناب ایک لے کے اتنا بڑا درجن 10 ریال میں مل جائے گا آپ کو، اس کے اپنا دستانوں کا جو ڈاکٹر چڑھاتے ہیں نا، ہر مریض کو دیکھ کے پھر وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھ دوسرے کو نہ لگے. تو آپ چڑھا لیا کریں، کام کریں، اس سے اتار کے پھینک دیا، نماز پڑھ کے اور چڑھا دیا. کون سا مشکل ہو گیا جناب؟ اگر کوئی آدمی مر جائے، کہتے ہیں مر گیا، کوئی کہتے ہیں انتقال کیا، گیا تو صحیح نا، بس جو کہتے ہیں کہنے دو، بندہ گیا باہر. کالا جادو ہے، جادو ساری دنیا میں ہے، اس دنیا میں کیا ہے؟ جادو جب قرآن کہتا ہے تو ہے. باقی کالا ہے یا نیلا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. اکثر جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ہوتا ہے کہ نماز میں سورت اعلیٰ یہ سنت ہے، سورت اعلیٰ اور غاشیہ حضور اکثر یہی پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کتنا آدمی پتہ نہیں کیا، کتنا اب تک کتنا عرصہ ہوا پتہ نہیں ہے. آپ آدم علیہ السلام سے پوچھئے گا قیامت میں، جب آدم علیہ السلام ملے نا، ان کو کہیں حضرت آپ ابا آپ نے ڈائری لکھی تھی، کتنا عرصہ گزر گیا؟ میں نے تو لکھی نہیں. تمہیں کیا فکر پڑ گئی کہ آدم علیہ السلام سے اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ تم اپنا فکر کرو، جتنا گزر گیا وہ گزر گیا، واپس نہیں آتا. انا للہ. فارغ ہیں، کیا کریں؟ کچھ تو پوچھے نا والی صاحب سے. کیا بپسی پینا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ پی لو تو ہے اللہ کا عذاب گلے میں لگ جائے گی، یہ چھوڑتی نہیں. اور اس کے پینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں آپ کو. ایک تو معدہ خراب ہوتا ہے، ایک پیسہ یہودیوں کو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں. باقی تمہاری مرضی. اگر بپسی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تمہارا، جب تک یہ بپسی ایجاد نہیں ہوا تھا ہمارے ماں باپ کی صحت اچھی تھی یا خراب تھی؟ اس میں آپ یقین کریں، میں ایک مذاق نہیں کر رہا. آپ بپسی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چمچ میں 1 سال کے بچے کو پلائیں، دوسرے دن آپ ڈبہ ادھر رکھیں وہ وہاں جائے گا ڈھونڈنے. اس کا معنی ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ ڈالا ہوا. آپ تجربہ کر کے دیکھو. اچھا جو لوگ عادی ہو گئے کھانا نہیں کھا سکتے غریب جب تک بپسی نہ پیے، ہضم ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے عذاب بن گیا ہے. یہ جتنی چینز ہے نا جی بیوریجز کی، یہ بپسی ہے، یہ کولا ہے، یہ کالا کولا ہے، یہ نیلا کولا ہے، یہ سارے جو ہیں یہودیوں کے. ان کا تمام نفع جو ہے یہودیوں کو جاتا ہے اور وہ اس کو دیتے ہیں جو مسلمانوں کو مارے. عمر کتنی ہوگی؟ وہ اسی لیے میری شادی نہیں ہوتی. تم کیوں خام خواہ راز کھولتے ہو؟ نہ کوئی رشتہ داری کا خیال ہو تو پھر تو میں آپ کو دکھاؤں گا برتھ سرٹیفکیٹ، نہیں تو تمہیں میری عمر سے کیا. انا للہ و انا الیہ. اگر مہندی میں رنگ ملائیں، ہاں مہندی میں کوئی رنگ ڈال لو تو لگا سکتے ہو، خالص کالا نہ لگاؤ. یعنی اس کو ڈارک براؤن کر لو، میڈیم براؤن کر لو، لائٹ براؤن کر لو، اس کو گولڈن ٹچ دے دو، یعنی وہ یعنی خالص سیاہ نہ ہو بس.
باقی جو مرضی آیا میچنگ کریں باقاعدہ. کم سے کم کتنی داڑھی ہو؟ ایک مشت.